والحمد للہ رب العالمین۔ ولا تقف، نہ تم پیچھے پڑو، ما اس چیز کے لیس لک بعلم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک، یہ سب کے سب جو ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض، اور نہ تم اترا کر چلو، نہ تم اکڑ کر چلو زمین پر۔ انک لن تخرق الارض، بے شک آپ ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ کل ذالک، یہ سب کی سب جتنی بھی باتیں ہیں، عند ربک مکروہ، تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے 36، 37 اور 38، تین جو ہے آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا یتیم کے مال کے متعلقہ کہ یتیم کے مال کا کیا حکم ہے، یتیم بچے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پھر عہد کا معاملہ آیا کہ اگر کسی سے عہد کرو تو اس کو کیا کرو، پورا کرنا چاہیے۔ واوفوا الکیل، اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، پورا دینا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تقف ما لیس لک بعلم، کوئی ایسی خبر جس کا ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے آپ کو انسان گناہ گار کرے گا کہ جس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو ہم گناہ گار کریں۔ اور ویسے بھی جب کوئی بات آئے تحقیق کے بغیر اس کو ویسے ہی نہیں آگے پہنچا دینا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار بندہ خبر لے کر آئے، فاسق بنبأ، فتبینوا، پہلے اس بات کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ کہ تم پہنچا دو گے قوم کا ایسے نادانی میں، تو اس سے ان کے یعنی کہ کیا ہوگا، سارے کے سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ فتصبحوا، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، علی ما فعلتم نادمین، تم شرمندہ ہوگے، بعد میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تحقیق سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دیں، تحقیق کریں نہ بس ایک طرف سے سن کے دوسری طرف بس ویسے۔ ایک ہے قرآن کریم کی باتیں، حدیث کی باتیں، وہ تو اس کے لیے تو بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش و خرم شاداب رہے وہ بندہ جو میری بات کو سنا، پھر اس نے اس کو یاد کیا اور پھر اس کو منوان بغیر کسی کمی کوتاہی کے آگے پہنچا دیا۔ اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کون سی دعا دی؟ سر سبز و شاداب رہے وہ بندہ، خوش و خرم اور شاداب رہے وہ بندہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ علم نبوت کو اپنے سینے میں بسا کر پھر اس کے اندر بغیر کسی کمی کوتاہی کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر لوگوں کو اللہ کے پیارے رسول کی باتیں پہنچاتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے اس کو دعا دی ہے۔ اور جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دے تو اس کی کامیابی میں کوئی یعنی کہ کیا ہے، تردد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیابی ہوگا، ناکامی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے عام باتیں جو ہیں اس کے متعلقہ فرما رہے ہیں کہ ولا تقف ما لیس لک، جس چیز کا علم ہی نہیں اس میں لگ جانا، ایم ہی لگ جانا۔ مثلا کسی کی ٹو میں رہنا، مجھے اس کی کوئی نہ کوئی خامی مل جائے، جیسے میاں بیوی میں بھی آج کل یہ کام چلتا ہے، میاں بیوی کی کوئی عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے اور بیوی میاں کی عیب تلاش کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ نکاح کرنے کے بعد پھر عیب نہ تلاش کیے جائیں، پھر زندگی بسر کی جائے۔ اللہ نے جو انہیں پاکیزہ رشتہ ایک دے دیا ہے، جو انہیں ایک پاکیزہ پلیٹ فارم اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اس کے بعد زندگی گزارو بس۔ بلکہ اگر ہو بھی تو اس کو کیا کرو، درگزر کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنا کیا کرے، سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی وجہ سے جو ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، اللہ رب العزت اس میں ان کو برکتیں نصیب فرمائے۔ نکاح کا مقصد ہی کیا برکت ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، پاکیزہ اور بابرکت اولاد کا پیدا کرنا ہے، یہ مقصد ہے نکاح کا۔
اب اس کے اندر بھی عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگ تو ڈھونڈتے ہی ہیں، امیاں بیوی نے ان کے اندر کون سے عیب، تو یہ نہ کیا جائے بلکہ درگزر والا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ان السمع، جن کانوں کے ساتھ ان باتوں کو سنا ہے، والبصر، جن آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے، والفؤاد، اور جس دل کے ساتھ پھر اس کو پکا کر لیا ہے۔ فرمایا ان سب سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، ہم کہیں کہ نہیں اللہ مجھ سے نہیں، کل کو یہی چیزیں ہمارے لیے خود گواہ بن جائیں گی۔ پیچھے ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اللہ ہر بندے کی تقدیر کو اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ لے اس کو لیا پھر، اور بندے کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسر نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے آج کل وہ میموری کارڈ نہیں ہوتا ہے، تو میموری کارڈ میں ہر ایک چیز سیو ہو جاتی ہے، بندہ جو چیز سیو کرنا چاہے بعد میں دیکھ سکتا ہے، ایسے اللہ نے ہمارے میموری کارڈ لگایا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین میں لکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے، کل کے سب کچھ اللہ نے وہ ہمارے سامنے رکھ دینا کہ دے بھی دیکھ اس کو۔ اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بندہ جب دیکھے گا نا اپنی تقدیر کو، اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن اس میں تو ساری میری برائیاں لکھی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے لوگوں کی غیبتیں کی تھی، لوگوں کی چغلیاں کی تھی، لوگوں کو برا بھلا کہا تھا، لوگوں کے ٹو میں رہا تھا، وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی وجہ سے ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں ہے، تقدیر بالکل صاف ہوگی۔ بندہ پھر وہاں پر کیا کرے؟ پھر بیٹھا رہے گا وہاں پر فتقعد ملوما محسورا، وہاں پر ملامت کیا ہوا اور ہارا ہوا ہو کر بیٹھا رہے گا، ہار گیا، بس کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو کان ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے نہیں ہے یہ، آپ سمجھے میں نے اس کو ملکیت ہے میری، آپ کی میری ملکیت نہیں ہے یہ۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ جسم ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہے، یہ ہم نے اللہ کو کل کو جا کے سونپنا ہے، اللہ سے ہم لے کر آئیں، اس لیے تو اپنے جسم پر ظلم کرنا یعنی حرام ہے۔ اب یہ جسم پر یعنی کہ کیا آپ کوڑے چلائیں اپنی مرضی کے، اس پہ چھریاں چلائیں، اپنا سر پھاڑ دیں یا کوئی اس طرح کے کام کریں گے تو یہ جسم پر ایسے ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ اس کا زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ ٹیٹو بنانا مثلا اپنے جسم پر یعنی کہ وہ چلانا جو جسم کے اندر نام لکھا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ جسم ہمارا نہیں ہے تو اللہ کی امانت ہے، اب اس کو ہم کیا ناجائز استعمال کریں گے تو اللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ یہ کان بھی اللہ کی امانت ہے، اس سے اللہ کے قرآن کو سنا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا جائے۔ ابھی سے آپ ڈسکو سنیں گے یا کچھ ساز رنگیہ سنیں گے تو کل کو پھر اللہ کو جواب دینا ہے۔ سب سے اچھی آواز کس کی ہے؟ اللہ کے قرآن کی ہے۔ جب اللہ جنتیوں کو جنت میں آخری انعام دے نا، جب آخری انعام دینا شروع کریں گے، ویسے تو اللہ نعمتیں بے بہا دے دیں گے، فرمایا کہ ایک عام سے بندے کی جو جنت ہوگی نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ پوری دنیا میں نے آپ نے نہیں دیکھی، ہم نے تو پورا اکاڑا بھی نہیں دیکھا ہوا، مجھے نہیں پتہ اکاڑے میں کتنے گاؤں، اب اکاڑے میں کتنی تحصیلیں آتی ہیں، اکاڑا ضلع ہے، دیپال پور تحصیل اس کو لگتی ہے، ریناڑا تحصیل بھی کس کو لگتی ہے؟ اس کو لگتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کے اندر کئی گاؤں ہیں، ہمارے اکاڑے کے اندر اتنے گاؤں ہیں شاید ہم نے نہ دیکھے ہوئے، تو وہ جو دنیا جو اللہ رب العزت عام سے بندے کو جو دنیا دیں گے نا جنت، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، کوئی کمی رہ جائے گی؟ پھر ولیوں کی جنت اس سے بڑھ کر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی کہ کیا جو غوث ہیں، کتب ابدال، ان کی بڑی جنت، انبیاء کرام کی جنت، تو یہ کتنی کتنی بڑی جنتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ علماء کرام جو انبیاء کرام کے وارث ہوں گے، ان کے نام کی تو اللہ نے شہر بنائے ہوئے ہوں گے، جو عالم بن رہا ہے نا بندہ، وہ وہاں پر بورڈ لگے ہوں گے باقاعدہ، یہ بندہ یہ فلانے کے بھی پورا شہر ہے، یہ فلانے عالم کا شہر ہے، اس کے اندر یعنی کہ وہ سارے کا سارا اس کا شہر ہوگا۔ حافظ کو تو اللہ 10 بندوں کے لیے سفارش کیا کریں گے نا، کہ 10 بندے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا جنت میں لے جائیں۔ عالم کو اللہ کہیں گے جب پورا شہر اپنا بسارے، جس کو لے جانا جا لے جا، جس کو جنت میں لے جانا نا لے جا۔ اس لیے تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اور فرمایا کہ عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے عالم ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے علماء ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت کے علماء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بنی اسرائیل کے علماء سے نبی سے تشبیہ دی ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو کان ہیں، اس کے بعد جو آنکھیں ہیں، اس کے بعد آخر میں دل فرمایا۔ اصل میں نا ان چیزوں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں باتیں دل کی طرف، کان سے سنتا ہے وہ چیز بھی دل میں لگتی ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ بھی چیز دل میں لگتی ہے، پھر دل فیصلہ کرتا ہے۔ اگر دل برا ہوگا
مثلا دل گناہ والا ہے تو وہ گانے سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تھوڑے اور سننے چاہیے، تھوڑے اور سننے چاہیے، تھوڑا ڈسکو کم سنا ہے، تھوڑا ڈسکو اور سننا چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ ڈسکو سننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ڈسکو سنوں میں، تو کہ گناہ گار دل ہے، خوش ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو ناچنے کو دل کرتا ہے، یعنی کہ جب گانا سنتا ہے نا پھر اس کا اپنے بس میں نہیں ہوتی یہ چیز، اس کے ہاتھ بھی اپنے بس میں رہتے ہیں، اس کو یعنی کہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، گاؤں بھی اس کے بس میں نہیں رہتی۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو یعنی کہ یہ گانے سن کر رونا آتا ہے، میرے اللہ میرے بھائی کس کام میں لگے ہوئے، میرے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں تو اچھی باتوں پر لے آئے اللہ، یا اللہ تیرے دین پر آ جائیں اللہ۔ جو برا ہوگا تو وہ تو پہلے تھوڑے کام ہوں گے، پہلے یعنی کہ یہ اور یہ اس کے بس میں نہیں تھے، پھر اس کے یہ بھی بس میں نہیں رہتے، ہاتھوں کے ساتھ کبھی یوں کرے گا، کبھی یوں کرے گا، کبھی ٹھمکے لگائے گا، کبھی لوگوں کو بتائے گا، اور لوگوں کو کہا آجو بھی آجو، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ ذرا، میں یہ کام کر رہا ہوں تم بھی کر لو ذرا۔ کیوں؟ اس کا دل ناپاک ہے۔ جس کا دل پاک ہوگا اس کا دل فوراً ملامت کرے گا، یار برا کام کر رہے ہیں، اس کی کوشش یہ ہوگی جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دے، بھائی یار برا کام کر رہے ہو، اگر تم یہ کام کرنا ہی چاہ رہے ہو تو یار چھپ کے کر لو، یا اس کی آواز اتنی کر لو جس سے تمہیں سنائی دے دے، لوگوں کو تو نہ گناہ گار کرو تو اس کا دل ایسا جس کا ہوگا، جس کا پاکیزہ دل ہوگا وہ اس کا دل یہ کہے گا اس کو۔ تو دل جو ہے نا، فرمایا دل ایسے ہے کہ جیسے یعنی کہ کیا ہے، میدان میں پڑا ہوا ایک پنکھ ہوتا ہے، جب ہوا چلتی کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتا ہے، تو یہ دل کو صحیح کیسے کیا جائے، بار بار اس پہ اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ قرآن پڑھنے سے نا دل صاف ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا ایسے انسانوں کے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے پھر دل کو صاف کرتا ہے، ریک مال کا کام کرتا ہے۔ کلو لائک انو مسئول ہے، تو ان میں سے ہر ایک چیز کے متعلق اللہ نے بھی ہم سے سوال کرنا ہے۔ بلا تمشی فی الارض مارا، اگلی آیت میں اللہ فرما رہے بھی انسان تو کیا کرتا ہے، زمین میں کیوں اترا کے چلتا ہے، مثلا یعنی کہ کیا سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، سینہ ہے نہیں ہمیں چوڑا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سینہ ہو ہی نہ ہمیں چوڑا کر کے چلنا ہے، اپنے آپ کو وہ کیا کرنا بھی میرا بڑا چہرہ یعنی کہ خوبصورت ہے، آپ نے آپ کو ایسے گردن اوپر کی ہوئی تو کیا ہے، تو نہیں دیکھ رہا کیا کر لے گا تو۔ اللہ فرما رہے دیکھیں اللہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ اس الفاظ کو بار بار پڑھے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے۔ انک لن تخرق الارض، اللہ فرما تو ہمیں اترا کے چلا تو کیا زمین کو پھاڑ دے گا، تو کیا کر لے گا، تیرے اکڑ کے چلنے سے کیا زمین پھٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ بلن تبلغ الجبال طولا، اور تجھ سے بڑے بڑے یہ پہاڑ میں نے پیدا کیے، اتنے اتنے بڑے جو ہیں، تو کیا پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچے گا، کیا کر لے گا تجھے بتاؤ، کر کیا لے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایم ہی اپنے آپ کو بنایا وہ بڑا، لو جی میں چودھری صاحب ہوں، میں رائی ہوں، میں راؤں ہوں، میں جی جٹ ہوں، میں ملک ہوں، میں رانا صاحب ہوں۔ اللہ کا کوئی نہیں، سب کو اللہ نے لینڈ میں لگا لینا ہے، یہ جتنے رانے صاحب ہیں جتنے اللہ کے کوئی بھی کام، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اللہ کے کاغذوں میں کامیاب نہیں، ایم ہی اپنے آپ کو چڑھا کر چلتا ہے، تو کر کیا لے گا، مجھے یہ بتا کیا کر لے گا تو۔ انک لن تخرق، زمین کو پھاڑ لے گا۔ یہ جو ہے نا تکبر، یہ صرف اللہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے تکبر میری چادر ہے۔ تکبر کس کی چادر ہے؟ بڑائی صرف اللہ کے لیے، ہم تو اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، بڑائی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے۔ بڑائی جب بھی بیان کریں اللہ کی کرو، ہم کیوں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب بڑوں سے بڑا اللہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میری حیثیت یہ ہے کہ میں ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا جو میری ماں کے پیٹ میں ٹھہرا اور پھر مجھے اللہ نے پیدا کر دیا، بس۔ اگر انسان اپنے پیچھے سے دیکھے نا، بندہ کہتا ہے یار اپنا پیچھا دیکھ ذرا تو کیا چیز ہے، تو ہم کیا ہے، ہم پانی کے قطرے ہیں، وہ بھی پانی، وہ بھی یعنی کہ کیا ناپاک پانی ہے، پاک پانی بھی نہیں ہے، ناپاک پانی کے قطرے۔ اگر انسان اپنی یہ سوچ لے تو انسان کبھی تکبر کرے ہی نہیں، تکبر کرے نہیں۔ آج ہمیں تکبر ہوتا ہے، میرا تعلق ریاض الحق جج صاحب سے ہے، میرا تعلق فلانے سے ہے، میرا تعلق تو بڑا بڑا ہے، تو میرا کیا بگاڑ لے گا، میں تجھے یوں سے منہ کرا دوں گا، منہ سے یوں کرا دوں گا، بڑے بڑے پولیس والے مجھے جانتے، بڑے بڑے جج جانتے، او بھائی تجھے اللہ کی ذات صرف جان لینا، تو اللہ کو پہچان لے، بس یہی کافی ہے، تجھے کوئی نہ جانے یا نہ جانے پھر خیر ہے۔ تو انسان کے اندر تکبر نہ ہو، کہ تکبر ختم ہو گیا سب کامیاب ہو گیا، اور تکبر انسان کے دل سے آخر میں نکلتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جب آپ بیعت ہوں گے کسی اللہ کے ولی کے، وہ آپ کو سبق دیں گے، یعنی کل سلسلے 4 ہیں ہمارے، کون کون سے ہیں؟ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقش بندیہ، اور کتنا ہے، سور وردیہ ہے، یہ کل 4 سلسلے ہیں۔ یہ سب کا سلسلہ جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، جا کر سب کا سلسلہ کس سے جڑتا ہے؟ صحابہ سے جڑتا ہے، صحابہ کے بعد کن سے جڑتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے جا کر۔ اب وہ جب اصلاح کرتے ہیں نا، پہلے آہستہ آہستہ ذکر بتاتے ہیں انسان، کسی کا ذکر سبحان اللہ ہے، کسی کا الحمدللہ ہے، کسی کا اللہ اکبر، کسی کا یا حیو یا قیوم ہے، لیکن ان سب کا جا کر لڑی جا کر کہاں ملتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ ضربے لگایا کرو اللہ کی. وہ ضرب لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. جب بعض اللہ اللہ یہ جب انسان یوں کرتا ہے نا تو انسان کا دل پہ جا کے جب یہ چوٹ لگتی ہے تو اس کا دل پھر صاف ہوتا ہے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہے. فرمایا جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے نا سارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. تو یہ تکبر ختم ہوتا ہے ایسے. تو آخر میں آ کر آپ پوچھتے رہیں نا اللہ کے ولی سے کہ میں کیا علاج کروں، میرے دل کے اندر کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، حسد آتا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، کسی کی غیبت کرتا ہوں. وہ اسی حساب سے آپ کو ذکر بتاتے جائیں گے. ہمارے ہیں حضرت جی سید جوید حسین شاہ صاحب، یہ بہت بڑے اللہ والے، ان کا سلسلہ قادریہ راشدیہ ہے. تو میں ان کے پاس گیا کہ حضرت جی تکبر نے دل سے جاتا ہے. تکبر یہ ہوتا ہے، تکبر بڑے قسم کے ہوتے ہیں. عالم کے اس کے علم کا تکبر ہوتا ہے، لو جی میں بڑا عالم ہوں، میں درس دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں، لوگ میری بات مانتے ہیں، لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں. تکبر ہے یہ تو تکبر ہے. یعنی اللہ کے لیے بات نہیں کرتا وہ، لوگوں میرا مجمع بڑا ہوتا ہے جی، وہ مجمع کے لیے بات کرتا ہے، لوگوں میری بات سنتے ہیں جی، تو یہ بھی تکبر ہے. میں اتنا پڑھ گیا، یہ بھی تکبر ہے. برادری میں یہ سب کے سب تکبر ہے. حضرت جی سے کہا حضرت جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش تھا، کیا کریں؟ وہ فرمانے لگے بیٹا ہر نماز کے بعد نا بیٹھ کر، جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑی دیر کلمے کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سب کچھ اللہ کے لیے، میں تو کچھ بھی نہیں. دل پہ لا الہ الا اللہ کی طرف چلاؤ گے نا تم ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ کرنا شروع کرو آہستہ آہستہ آہستہ. وہ جب تک کرتا رہے، پھر بندہ یہ کرتا رہے، جب چھوڑ دیتا ہے پھر بیچ میں پھر وہیں پر آ جاتا ہے. کرتا رہے، جب وہ آ جاتی نا اس کو کہتے ہیں، وہ جب وہ موقع آ جاتا ہے پھر خود بخود سے انسان کا دل پاک ہو. تو تکبر آخر میں جاتا ہے دل سے. جیسے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے نا، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، شیطان آ کے موسم سہانا کر دیا، اوپر سے بارش برسائی. جب بارش کے قطرے گرے کہنے لگا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، بس کر جب تو نے بڑی عبادت کر لی، تیرا کام ختم ہو گیا. وہ اللہ والے سے کہنے لگے اگر میں ساری زندگی سجدے میں سر رکھ چھڑوں اور بدلے میں اللہ یہ کہہ دے کہ میں نے تیری عبادت قبول نہیں کی، تب بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کم سے کم میری طرف اللہ متوجہ تو ہوئے نا. تو یہ کیا ہو گیا، اللہ مجھے راضی بھی ہو گیا. سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے. اب شیطان پھر آگے سے سوال کرنے شروع کر دیے. کہنے لگا اچھا تم کہتا ہے کہ تیرا رب ہے، چل مجھے اپنے رب کے رب ہونے پہ دلیل دے، کہ تیرا رب موجود ہے اس پہ دلیل دے. اب وہ بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ دلائل دینے شروع کر دیے کہ اللہ کے وجود کی دلیل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ آگے سے رد کیے جائے. اس نے سارے سوالوں کے جواب، یعنی کہ سارے جواب رد کر دیے. جب کچھ نہ پھر آخر میں جب ان کو پریشان ہو کے میں اس کا اب کیا علاج کروں، پھر دل میں الہام ہوا. پیچھے جو اللہ والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ شیطان سے ہو رہا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، دل میں الہام ہوا کہ یہ بات کہو کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، بس دلائل کے ساتھ نہیں مانتا، میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. اب یہ بات شیطان کو جب کہی نا، شیطان پھر جانے لگا. پھر آخر میں پھر حملہ کر دیا. کہنے لگے آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. یہ بھی حملہ تھا. اور کہنے لگے مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. علم کے اعتبار سے تو نے مجھے ہرا دیا تھا، تو سارے دلائل کا رد کر دیا تھا تو نے، مجھے کس نے بچایا؟ میرے اللہ نے بچایا. تو یہ جو ہے اللہ کے ولیوں کو نہیں چھوڑتا میں اور آپ کیا چیز ہے. اس لیے جب بھی دل میں ایسی باتیں پیدا ہو، ایک علاج تو یہ علماء کرام نے لکھا ہوا ہے مفسرین کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا جائے، یا پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس سے علاج ہو جائے گا آپ کو. تو فرمایا کلو ذالک کان سید ربی کا مکروہ. یہ جتنی باتیں، یہ تکبر، یہ والدین کی نافرمانی، جتنی باتیں ہم نے پیچھے پڑھی، تقریباً 15 احکامات ہیں. یہ تورات کا خلاصہ ہے. تورات میں یہی احکامات لکھے ہوئے ہیں. فرمایا یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. اگر تو اس باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرے جیسے اللہ نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیے جائے تو اللہ کو سب کے سب کیا ہے